فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جسے تحریر کیا محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 28ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 398۔ داستان بیان کر رہے ہیں سید محمد حسین طباطبائی، ذی الحجہ 1285 قمری 1868 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب آہستہ آہستہ میں گھر کا سامان فروخت کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں نے عبدالباقی کو، جو ابھی چند مہینوں کا تھا، اپنے پیروں پر لٹایا اور اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ قمر سعادات چائے بنانے گئی ہوئی تھیں اور میں صحن میں ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر استاد کی وہ تصویر نکالی جو حال ہی میں اتاری گئی تھی اور بعد میں بہت محبوب و یادگار بنی۔ ہوا یہ تھا کہ میونسپلٹی، ایک ادارہ ہے وہاں پر جس کو پولیس کا ادارہ، نے استاد کو مجبور کیا تھا کہ وہ تصویر بنوائیں اور وہ تصویر لینے آئے تھے۔ جب تصویر تیار ہو گئی تو ان کے ایک شاگرد نے اس کی کئی کاپیاں بنوا لیں اور انہیں استاد کے درس میں لے آیا۔ جب میں نے اور دوسرے شاگردوں نے وہ تصویر دیکھی تو اسے حاصل کرنے کے شوق میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم انہی احوال میں تھے کہ استاد نے اپنا سر بلند کیا اور کہا، حضرات، آپ کے پاس بالکل بھی عقل نہیں ہے۔ میں خود یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میری تصویر پر جھگڑ رہے ہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر ہم دنیا و مافیا کو بھول جایا کرتے تھے، لیکن میرا دل مصائب کے ہجوم کی وجہ سے مضطرب تھا۔ کچھ عرصے پہلے رضا شاہ نے ایران سے باہر رقم بھجوانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ میں اور میرے بھائی نے جہاں تک ممکن تھا اپنے پڑوسیوں اور اہل محلہ سے زندگی بسر کرنے کے لیے قرض لیا تھا، اور دوسری جانب ہمارا اصرار تھا کہ ہم ماہانہ شہریہ اور بیت المال سے استفادہ نہ کریں۔ اگرچہ ہم چاہتے بھی تو استاد کے پاس آمد و رفت کی وجہ سے وہ شہریہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن اب مشکلات کی انتہا ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ یہاں تک کہ 2-3 مہینے پہلے ایک دن میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں آپ سے اپنے حال بیان کیا اور سینے پر بوجھ لیے گھر آ کر درس کی کتاب کھولی اور مطالعے میں غرق ہو گیا، لیکن پھر بھی غربت کا خیال اور قمر سعادات سے جو شرمندگی ہوتی تھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اسی حالت میں نے دستک کی آواز سنی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک صاحب عجیب سے حلیے میں میرے سامنے موجود تھے۔ ان کی داڑھی مہندی کے رنگ کی تھی، قد بلند اور سر پر دستار تھی۔ انہوں نے السلام علیکم کہا۔ میں نے جواب دیا، علیکم السلام۔ وہ بولے، میں شاہ حسین ولی ہوں۔ خدائے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 18 سالوں میں ہم نے کب تمہیں بھوکا رکھا ہے کہ درس اور مطالعہ ترک کر کے روزی کی فکر میں پڑ گئے ہو۔ آپ کا خدا حافظ۔ انتہائی حیرت زدہ ہو کر میں نے اسی لمحے اپنے آپ کو اپنی کھلی ہوئی کتاب کے سامنے پایا اور سمجھ گیا کہ یہ مکاشفہ میرے لیے عجیب پیغام کا حامل تھا۔ شروع میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ 18 سال سے کیا مراد تھی، لیکن بہت زیادہ حساب کرنے میں سمجھ میں آیا کہ میرے امامہ سر پر رکھنے اور دین کی خدمت شروع کرنے سے لے کر اب تک 18 سال گزر چکے ہیں۔ اس واقعے سے چند دن پہلے تبریز سے میرے پاس ایک خط آیا تھا جس میں لکھا تھا، تبریز میں زمینوں کی حالت اچھی نہیں ہے اور آپ کو کام کرنے والوں کے سر پر موجود رہنا چاہیے
تاکہ کام درست طریقے سے انجام پا سکے۔ دوسری طرف سرحدوں پر رقم ارسال کرنے کی پابندی کے باعث مقامات مقدسہ کے لیے بھی کوئی مبلغ بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خط پلٹا اور اسی وقت اس کے اندر سے کچھ نوٹ زمین پر گرے۔ وہ رقم اگلے چند مہینوں کے خرچ کے لیے کافی تھی، لیکن اس کا ایک حصہ پرانے قرضے اتارنے میں صرف ہونا تھا جو کہ میں نے دکانداروں اور اپنے جاننے والوں سے لیے تھے، اور باقی مختصر رقم اپنے روزانہ کے خرچ کے لیے بچا لینی تھی۔ لیکن قرض کا بوجھ اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ ہم مجبور ہو گئے کہ گھر کا سامان بیچ دیں۔ ایسے ہی ایک دن اپنے دل پر رنج و غم لیے میں استاد کی خدمت میں پہنچا اور اپنا حال سنایا، لیکن استاد نے ایسی قوت قلب مجھے دی اور میرے توکل کو بھڑکتی آگ کی مانند روشن کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے، سید محمد حسین، میں 40 سال سے خدا سے ایک حاجت طلب کر رہا تھا، لیکن 40 سال بعد سمجھا کہ مصلحت نہیں ہے۔ تم راضی رہو اور خود کو اس کے حوالے کر دو۔ ہمیشہ کی طرح جب کوئی ان کے پاس دنیا کی وہ بات کرتا، وہ جواب دیتے، یعنی تمہیں زود اور گزر دنیا اور اس کے تعلقات سے کیا مطلب؟ ان کی یہ بات ان کے الہی تسلط اور مقام ملوکت میں ان کے نفوذ کی خبر دیتی تھی اور دل کی ہر وابستگی اور پریشانی سے پاک کر دیتی تھی۔ اسی رات میں نے ان سے ملاقات کے بارے میں چند اشعار کہے۔ قمر سعادات قریب آئیں اور چائے کو حوض کے سامنے موجود تخت پر رکھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اور بہت شوق سے عبدالباقی کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو دو، میں اسے گود میں لوں۔ میں نے عبدالباقی کو اپنے پیروں پر سے اٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ بچے کو گود میں لیا اور چٹاچٹ چند بوسے اس کے رخسار کے لیے اور اپنے چہرے پر موجیں مارتی محبت کے ساتھ بولی، اچھا محمد حسین، آپ مجھے وہ اشعار نہیں سنائیں گے جو سید آقا سے ملاقات کے بعد کہے تھے؟ میں جانتا تھا کہ وہ تنگ دستی کے باعث سخت رنجیدہ ہیں، لیکن کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ میں نے کاغذ قبا کی جیب سے نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ کل رات غم ہماری پردہ داری کر رہا تھا، غم کا کانٹا ہمارے دل میں چبھ رہا تھا۔ اپنے صاحب خرد استاد کے پاس میں نے اپنا غم و پریشانی بیان کیا۔ ان کے ہاتھ میں تدبیر کا آئینہ تھا۔ وہ مقدر کے جوان لیکن بوڑھوں کی عقل رکھتے تھے۔ میرے نورانی پیر خرد نے میرے دل سے پریشانی کا زنگ نکال دیا۔ کہا کہ زندگی میں آزاد رہو، ہاں دنیا گزر جانے والی ہے، خوش رہو، اپنے لیے ہستی کی نسبت نہ دو، اپنے دل میں ایسی مستی اور پستی میں نہ لگاؤ، اپنا دل ایسی مستی اور پستی میں نہ لگاؤ، اپنی ناداری پر کیوں افسردہ ہو، غم و اندھوں سے کیوں آزردہ ہو؟ وہ لے جائے یاد دے، سب دوست کے ہاتھ میں ہے، چاہے دے یا نہ دے سب اس کی ملکیت ہے، چاہے تم غم کا دیو جھیلو یا اسے مار ڈالو، دست قضا کا قلم کج ہونے والا نہیں ہے، خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تمہارا دل چاہے۔ قمر سعادات نے جو یہ شعر سن کر کھل اٹھی تھی، زبردست سید محمد حسین، آپ نے عجیب اشعار کہے ہیں۔ میں مسکرایا اور بہت خوش تھا کہ وہ اس حد تک صابر اور برداشت کرنے والی ہیں۔ تیسرا بچہ ضائع ہو جانے کے بعد جب آقا ہمارے گھر آئے تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے قمر سعادات کو دیکھا اور کہا، چچا زاد، آپ حاملہ ہیں اور وہ بیٹا ہے جس کا نام عبدالباقی ہے۔ انہیں خود اپنی حاملگی کا پتہ نہیں تھا۔ ہر دن ان کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی اور عبدالباقی کی پیدائش تک ان کے لیے سختی، ناداری کا رنج، قرضوں اور مشکلات کو جھیلنا ان کے لیے آسان ہو رہا تھا۔ قمر سعادات نے کہا، ظاہر ہے کہ آپ خود بھی آقا سے ملاقات اور ان سے گفتگو کر کے پرسکون ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گلاس اٹھایا اور قند اس میں لگائی تاکہ منہ میں رکھ سکوں، لیکن اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور زوردار آواز کے باعث میں چائے نہ پی سکا اور اسے تخت پر رکھ دیا۔ صحن کے بیچ اور حوض کے برابر سے ہوتا ہوا تیزی سے دروازے تک گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سید محمد حسن کو دیکھا جن کی آنکھیں گریے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اضطرار کے عالم میں کہا، سید محمد حسین آقا،
میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے کہا آقا کیا ہوا آقا کو؟ سید محمد حسن نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کوفے میں آقا کے پڑوسی نے بتایا ہے کہ آقا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ محمد حسن نے ان سے پوچھا کیا قرآن نے یہ نہیں فرمایا؟ دوبارہ پڑھو۔ پڑوسی نے بتایا ہے کہ آقا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے غم کی شدت سے جو کہ میرا گلا گھونٹے جا رہی تھی بے یقینی سے کہا تم کیا کہہ رہے ہو محمد حسن؟ پڑوسیوں کو کیسے علم ہوا؟ میرے بھائی نے جو بےتاب ہو چکے تھے کہا آقا کی بیگم کے بیان سے وہ سمجھے ہیں۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ بے اختیار میرے آنسو بہنے نکلے۔ میں نے درد بھری نگاہ سید محمد حسن پر ڈالی اور کہا ہم ابھی آقا کے گھر چلتے ہیں۔ محمد حسن بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں تیزی سے صحن سے گھر کے اندر گیا اور قمر سادات کی محبوط نظروں کے سامنے اپنے ہونٹوں کو شدت غم سے بھینچے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ آنسو آنکھوں سے نکلنے نہ پائے۔ اپنی ابا اور امامہ اٹھایا اور اس لیے کہ قمر سادات کو کچھ معلوم نہ ہو مسکرا کر کہا ایک کام پیش آ گیا ہے، واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح انہیں عبدالباقی اور چائے کو جو پیے بغیر تخت پر رکھی ہوئی تھی نظر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آیا اور سید محمد حسن شارع رسول کی جانب چل پڑے۔ دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو چکی تھی۔ حوش کی تنگ گلیاں مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں اور میں درد و غم سے بھرے افکار میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کا آسمانی چہرہ، ان کی پرشکوہ خاموشی اور روح پرور گفتگو، سید الشہداء علیہ السلام سے ان کی عقیدت اور ان کی آواز کی گونج جو کہتی تھی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سید الشہداء اور قرآن سے ہے۔ جب وہ یہ کہتے تھے تو میرے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام کی راہ کے سوا ناممکن ہے کہ کوئی مقام توحید تک پہنچ سکے۔ فیض اور خیر کے سب سلسلے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ہیں اور اس فضیلت کے نائب و معاون حضرت قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس ہیں۔ ہاں، در توحید ان کے لیے ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کھولا تھا۔ جب ہم شارع رسول پہنچے تو ہم دونوں نے اس دل کے ساتھ جس کی حرارت سر با فلک تھی گنبد حرم پر درد بھری نظر ڈالی اور امیر المومنین علیہ السلام سے اپنے حلق کی اس خونی گھٹن سے کشائش طلب کی۔ ہم نجف کوفہ ریل کار میں سوار ہونے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ یہ خیالات مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے، یہ کیسی مصیبت تھی جو ہمارے سر پر آئی تھی۔ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، طلباء بھی ان کی قدر نہیں سمجھے۔ ان جیسا باعظمت عالم جو کہ اپنے کاموں و نفوذ کی تربیت اور انہیں حقیقت و توحید کی جانب متوجہ کرنے میں مصروف رہا ہو، آخر کیوں اس حد تک نجف میں حوضے کے حملوں اور سرزنش کا ہدف قرار پاتا؟ ہم نے استاد سے درخواست کی تھی کہ چونکہ ان کا گھر چھوٹا ہے اور جب ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، وہ محلہ براق میں واقع مسجد آل ترہی میں آ جائیں تاکہ ہم راتوں کو وہاں مجلس منعقد کریں۔ وہ مسجد جسے شیخ محمد ظفر مظفر نے ان کے لیے آمادہ کیا تھا، ایک عرصے تک بجلی اور چراغ موجود نہیں تھے اور محفل مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد گھپ اندھیرے میں منعقد ہوا کرتی تھی۔ ہم تقریباً 10 افراد تھے جن سے استاد توحید و معرفت نفس کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی اجنبی اندر آتا حوضہ نجف میں چھائی ہوئی فضا کے احترام میں دوسرا موضوع چھیڑ دیا جاتا تاکہ حوضے کی وحدت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جب مسجد کے پڑوسیوں نے درس کے لیے وہاں تک بجلی کے تار کھینچے تو بعض مخالف طلباء نے پتھر مار کر چراغ توڑ ڈالے اور استاد جو کہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیروں تلے سے جائے نماز کھینچ لی، قریب تھا کہ انہیں زمین پر پٹخ دیں، لیکن انہوں نے مکمل خاموشی اور مظلومیت کے ساتھ اپنے چہرے سے کوئی غصہ یا ناراضگی ظاہر کیے بغیر زمین پر گرنے والا امامہ اور ابا اٹھائی اور اپنی آواز میں ذرہ برابر لرزش کے بغیر کہا گھر چلیں اور نماز مکمل کریں۔ اس کے بعد وہ مسجد سے باہر آئے اور اپنے گھر میں نماز جماعت قائم کی اور یوں اپنے شاگردوں کے افکار میں عارف کامل اور جامع کی منقش تجلی یادگار چھوڑ دی۔ ان کے بیٹے سید محمد حسن ان سے کہتے تھے پدر آپ سید ابو الحسن کے سامنے کھل کر کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ آقا جواب دیتے تھے
میں دنیائے شیعہ کے مرجع تقلید کے مقابلے میں اعلاناً مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار کہا جائے گا کہ قاضی کو اپنے زمانے کے مجتہدوں کی مخالفت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ محمد حسن نے ان سے پوچھا، کیا قرآن نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ آپ نجف سے ہجرت کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے فرمایا، میں بہت زحمتیں جھیل کر اس مقدس شہر تک پہنچا ہوں اور بالکل بھی تیار نہیں ہوں کہ اسے ترک کر دوں۔ میری عمر میں بھی اب تمام ہونے کو ہے اور میں بالکل راضی ہوں، لیکن آپ لوگ آمادہ رہیں، کیونکہ اگر آپ خود سے باہر نہ بھی گئے تو آپ کو زور و زبردستی سے یہ لوگ باہر نکال دیں گے۔ آپ جہاں بھی ہوں مجھے نہ بھلائیں اور میرے لیے طلب مغفرت کیجیے، جس کا میں محتاج ہوں۔ شیخ حسن محدث خراسانی، جو استاد کے شاگردوں میں سے تھے اور ان سے یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا تھا، انہوں نے مخالفوں کے مقابلے پر استاد کی خاموشی اور شاگردوں کو صبر اختیار کرنے کی تاکید پر استاد پر آئی ہوئی اس صورتحال پر غم و غصے کی شدت سے نجف اشرف ترک کر دیا۔ جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن سے گزرا، جبکہ ریل کار آہستہ آہستہ کوفے کی طرف بڑھ رہی تھی اور میں کن اکھیوں سے سید محمد حسن کو دیکھ رہا تھا، میرے دل میں ایک جانسوز درد اٹھا، کہیں انہیں قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ یہ کینے بہت زیادہ تھے اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ گوشہ نشین تھے، مثنوی پڑھتے تھے، اور یہ کہ جب صف اول کے مجتہدین ان تک پہنچتے تو گویا ان کے طور طریقے بالکل تبدیل ہو جاتے اور وہ خاموش، ریاضت نفس اور توحید پر توجہ کرنے والے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے بعض لوگوں کے کینوں کی آگ شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ استاد کے شاگرد بھی ایک کے بعد ایک ان کی اجازت سے نجف سے جا رہے تھے اور استاد ان سے کہتے تھے کہ اس صورتحال کی وجہ سے اب مصلحت نہیں ہے کہ وہ نجف میں رہیں، اور وہ اپنے خلاف چھائی ہوئی فضا کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے۔ سید حسن مسقطی کو پہلے ہی باہر نکال دیا گیا تھا۔ شیخ محمد علی برجردی کو اہل برجد کے حوالے کیا اور کہا کہ نجف میں ان کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ شیخ محمد تقی عاملی بھی، جو اس کے استاد کے پختہ شاگردوں میں سے تھے، تہران چلے گئے تھے۔ شیخ محمد تقی بہجت، جو سب کو اپنے احوال، مراقبات اور تقوی سے محصور کیے رہتے تھے، کنارے لگا دیے گئے تھے۔ ان کے والد سے چغلی کی گئی تھی کہ آپ کا بیٹا نجف میں قاضی نام کے ایک صوفی سے ارتباط میں ہے، اور ان کے والد نے اس خیال سے کہ قاضی کے احکام مثلا نماز سے شب پڑھنا انہیں درس حاصل کرنے سے روکتے ہیں، پیغام دیا تھا کہ وہ بالکل بھی راضی نہیں ہے کہ کوئی بھی مستحب عمل انجام دے۔ شیخ محمد تقی اپنے استاد کی خدمت میں پہنچے اور ان سے پوچھا تھا، میں اپنے والد کے حکم کے بارے میں کیا کروں؟ استاد نے انہیں ان کے مرجع تقلید سید ابو الحسن اصفہانی سے رجوع کرنے کے لیے کہا اور اس کے علاوہ مکمل خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کی، یہاں تک کہ وہ کچھ خریدنے دکان بھی جاتے تو کاغذ پر لکھ کر دکاندار کو دیا کرتے تھے۔ شیخ محمد تقی کا کام اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ ان کے استاد شیخ محمد حسین غروی اصفہانی نے ان کے والد کو خط لکھا اور ان کے بیٹے کے نجف میں کردار کی سلامتی کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی، جس کے نتیجے میں ان کے والد نے کچھ نرمی اختیار کی اور انہیں حکم دیا تھا کہ صرف تمہارے نماز شب پڑھنے پر میں راضی نہیں ہوں۔ لیکن استاد نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ وہ صافیہ صفا کے صفے پر جاتے جہاں سب لوگ جایا کرتے تھے اور امام سجاد علیہ السلام کے قدموں کے مقام کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما قرار دیتے تھے۔ کبھی اپنے جد بزرگوار کی مانند کہ جب امویوں کی سلطنت خوفناک زمانے میں، جبکہ ابھی امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مطہر ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہاں سے مولا کی زیارت کرتے تھے۔ صافیہ صفا کے پاس کچھ لوگوں کی ایک خانقاہ تھی جہاں وہ اپنی مجالس منعقد کرنے اور لوگوں کی نظر سے استفادہ کرنے آیا کرتے تھے اور ذکر کا حلقہ بناتے تھے۔ استاد نے انہیں بارہا تذکر دیا تھا اور نصیحت کی تھی کہ اپنے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں، لیکن کون سنتا تھا؟ استاد کا جرم یہ تھا کہ تکفیر اور تمام مخلوق خدا کو مسترد کرنے کے بجائے خندہ پیشانی اور صابر قلب کے ساتھ ان کی نصیحت کرنے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اس قدر کشادہ رو اور محبت کرنے والے تھے کہ کوفے کی شمالی ضلع کی مسجد کے فقیر، جن کی صورت درویشوں جیسی تھی، ان کے پاس آتے اور ان کے اخلاق و کردار سے فائدہ اٹھاتے تھے۔
انہوں نے ان سے نہ پہلے سے ملاقات طے کی ہوتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی ارادت رکھتے تھے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ معتقد تھے کہ منحرف لوگوں کے درک و فہم میں نفوذ کرنے کے لیے ان سے نرمی و ملائمیت سے گفتگو کرنی چاہیے۔ وہ بچوں سے بھی جو کبھی کبھی ان کی محفل میں آ جاتے تھے نہایت محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے تھے، اور جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ان سے کہتے انہیں بھی سیکھ لینے دیجیے، لیکن ایک گروہ ہمیشہ منتظر رہتا تھا کہ ان پر تہمت لگا سکے۔ میں یہ بھولتا نہیں ہوں کہ ایک دولت مند شخص نے جب یہ دیکھا کہ بہار علی شاہ نجف و کوفے کے گنہ بادیوں کے رئیس استاد سے عقیدت رکھتے ہیں، تو وہ مجمع اور تنہائی میں استاد کے صوفی ہونے کے بارے میں اس قدر تہمت لگاتے کہ ہر دل دکھی ہو جاتا تھا۔ اس کے برعکس ان کے اخلاق اور پدرانہ بزرگواری ہر طرح کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی، ورنہ انہی بہار علی شاہ سے جو کہ درویشوں میں اپنا مقام رکھتے تھے، وہ صرف ایک دستار پہنتے اور ان کا داخلی لباس بہت کثیف اور آلودہ ہوتا تھا۔ استاد کہتے آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو صاف کریں، صرف یہ دستار پہن رکھی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، وہ مرتب اور عطر زدہ اور مرتب اور صاف لباس پہنے، یہ نہیں کہ بدن کو چھوڑ دو تاکہ کپڑوں کی ضرورت نہ رہے۔ اس سے کیا حاصل ہے؟ وہ اس حد تک جزیات کے بارے میں انہیں نصیحت کرتے، لیکن پھر بھی ان پر تہمت لگائی جاتی تھی کہ وہ صوفی ہیں اور ان کا تعلق زبیہ فرقے سے ہے۔ زبیہ ان کی عقیدت مند تھے، لیکن وہ خود صاف کہتے تھے میرا زبیہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور میرا ان سے کیا کام۔ ان کی صلح کل اور آسمانی مقناطیس ہونے نے کچھ لوگوں کو ان کے سامنے صف آرا کر دیا تھا، جو کہ ان کے اور ان کے شاگردوں کے لیے مشکل کا باعث بن گئے تھے۔ حتیٰ کہ سید عبدالغفار جیسے نجف کے بعض اہل اخلاق جو کہ تقویٰ اور معنویت میں شہرت رکھتے تھے، انہوں نے استاد کے صوفی ہونے کی تہمت پر یقین کر لیا تھا اور ان کے بار بار کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اگرچہ ان کے مخالف دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اور ان کی طرح آداب شرع کا پابند نہ ہو، اور اس کی ایک نشانی یہ تھی کہ سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال الاعمال ہمیشہ ان کے پاس رہتی اور وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ سب وہ درد تھے جن کا بوجھ میں اپنے سینے پر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کی مظلومیت و تنہائی کا غم نیز اس طرح وفات کر جانا میرے سینے پر خراشیں ڈال رہا تھا، اور یہ خیال کہ کہیں انہیں شہید نہ کر دیا گیا ہو پہلے سے بڑھ کر میرے لیے اذیت ناک تھا۔ جب میری نظر اصل سڑک سے صحلہ کے داخلی حصے پر پڑی تو مجھے ان کی امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے شیفتگی اور سرمستگی یاد آ گئی۔ ان کے قیام و قعود، ایک حال سے دوسرے حال میں تغیر پانا، اور یہ کہ وہ یا صاحب زباں کا جملہ زبان پر جاری کیا کرتے تھے۔ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں ان کا فہم و ادراک اور آپ کی خدمت میں شرف یاب ہونا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تجلی کا شہود تھا۔ اس لیے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اندھی ہے ہر وہ آنکھ جو صبح نیند سے جاگتے ہی اپنے امام زمانہ پر نہ پڑے۔ انہوں نے اس کلام سے مقام ولایت سے ہم آغوش ہونے کے مقام سے وہ پردہ اٹھایا جو کہ سالکان اللہ کی تاریخ میں ایک یادگار نقش بن گیا۔ وہ ان سے رابطے کے مقام میں اس قدر غرق تھے۔ ایک مختصر افراد کی محفل میں فرمایا، امام عصر جب ظہور فرمائیں گے تو پہلے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے، اور ان کے اصحاب تمام زمین سے ان کی خدمت میں شرف یاب ہوں گے۔ پھر حضرت ان سے ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ سب جو تحیل عرض کی قوت رکھتے ہیں تمام عالم میں پھیل جائیں، ساری دنیا میں تلاش کریں،
گے اور سمجھ جائیں گے کہ ان کے سوا کوئی بھی ولایت مطلقہ کے مقام پر فائز یا ظہور و قیام پر معمور اور اسرار الہی کے تمام خزانوں کا حامل نہیں ہے۔ اسی حال میں سب مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ کے مقدس وجود کے آگے تسلیم ہو جائیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ استاد فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ جملہ کیا ہے جو حضرت اپنے انصار سے فرمائیں گے تو سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ قطب عالم میں امکان سے ان کا رابطہ کس حد تک تھا۔ جو وہ فرماتے تھے کہ حضرت طبعی زندگی بسر فرماتے ہیں، اور جب ان سے زندگی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب دیا، اب یہ سب مجھ سے نہ پوچھیں۔ اسی حالت میں میری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے اور میں نے اپنے وجود کے عمیق ترین زاویوں میں سے ایک فریاد سنی کہ وہ ان کی موت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریل کار چلنے کی آواز نے مجھے اپنے سامنے موجود سیاہ سفید ہو جانے والی دنیا میں لوٹا دیا۔ ہم کوفے سے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ میری نظر مسجد کے گنبد پر پڑی۔ اس مقدس جگہ ان کی طاقت فرسا عبادتیں یاد آئیں۔ کتنے ہی دن اور رات اور سالہ سال وہ سہلا اور کوفہ کے درمیان پیدل چلا کرتے تھے۔ ہر شب جمعہ جیسے بھی ہوتا کوفہ پہنچتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہیں کربلا میں بھی دیکھا جاتا تھا۔ کوفہ اور اس کے کنارے واقع شت کے مرطوب ہوا جب میری مشام سے ٹکرائی تو مجھے ماہ رمضان کی شبوں میں ان کے دروس یاد آئے، وہ محافل جو کبھی 4 گھنٹے جاری رہتی اور ان کے آغاز میں وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم خود بین نہ ہوں، خدا بین ہوں، اور باقی محفل مکمل خاموشی کے ساتھ منعقد کرتے جس میں قلوب صمت باطنی کا ادراک کرتے اور تجرد کے درخشاں دروازوں پر قدم رکھتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے 20 شبوں میں ان کی محافل کے باعث ہمارے دلوں کا آسمان ستاروں سے بھر جاتا تھا، لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جہاں بھی ہم تلاش کرتے وہ نہیں ملتے تھے، جیسے صفحہ روزگار سے مکمل طور پر محو ہو گئے ہوں۔ یہ واقعہ ہر سال ماہ رمضان کے آخر میں رونما ہوتا اور گھروں، مسجدوں اور حرم میں انہیں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے گاڑی کا کرایہ ادا کیا اور اپنے لرزتے قلب کے ساتھ تیزی سے استاد کے گھر کی طرف چلے جو کہ مسجد سے نزدیک تھا۔ میری نظر باب شعبان پر پڑی۔ وہ دن یاد آیا جب جدیدہ میں ان کے مالک مکان نے گھر کا سامان باہر پھینک دیا تھا اور وہ اپنی ناداری اور غربت سے دبے شانوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو مسجد کوفہ میں 2 چھتی پر واقع ایک حجرے میں لے آئے تھے۔ میں جو ان کی تلاش میں گیا تھا تاکہ ان کی خیریت دریافت کروں اور اپنی باطنی پیاس کو ان کے وجود کے سمندر سے سیراب کروں، متوجہ ہوا کہ گھر والے اور وہ خود بیمار ہو گئے ہیں، لیکن جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آقا سید محمد حسین، چند دنوں سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر بہشت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو کیا کریں گے؟ میں حیرت اور تعجب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، سارے درد اور غم نماز کے پہلے اللہ اکبر تک ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھنے لگے۔ میں نے انہیں دیکھا اور ان کی بات یاد آئی کہ وہ کہتے تھے، اگر عیاش اور لذت پرست جان لیں کہ معرفت الہی میں کس قدر عشق اور لذت ہے تو اپنے سارے کام چھوڑ کر معرفت الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم مسجد کے پیچھے موجود تنگ گلیوں کے قریب پہنچے جہاں کچھ فاصلے پر ان کی ایک زوجہ کا گھر تھا۔ ہم آنسو بھری آنکھوں اور دکھی دلوں کے ساتھ گھر کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ماتم میرے تمام وجود پر چھا گیا۔ کاش کم از کم کوئی تحریر چھوڑ گئے ہوتے۔ اس عظمت اور وسعت کے حامل عالم کو جب ان کے سامنے مکاشفے کی بات ہوتی تو کہتے، تمام عالم مکاشفہ ہے، اپنی آنکھیں کھولیے اور اسے پا لیجئے۔ وہ عالم جن کا کہنا تھا کہ اندھی ہے وہ آنکھ جو صبح کو بیدار ہو اور اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھے۔ اس دنیا میں ابتدائے قرآن سے ان کی صرف ایک تفسیر باقی رہ گئی تھی کہ جب اس آیت پر قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ کی تفسیر لکھنے تک پہنچے تو اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح دعائے سماعت کی تشریح ناتمام رہ گئی تھی۔ ہر جمعے کو غروب سے پہلے کوفے میں دعائے سماعت ہوتی تھی جس میں اہل فضل و معرفت شریک ہوتے تھے۔
کاش کم از کم ان کے وہاں کے بیانات تحریری شکل میں موجود ہوتے۔ وہ ایسے انسان تھے کہ جب کوئی انہیں آیت اللہ کہتا تو وہ بہت سختی سے کہتے، میں آیت اللہ نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ حقیقت بہت مضبوطی سے نقش کر دی تھی کہ ان سے کبھی کوئی جملہ بیان نہیں ہوا جس سے ان کا کوئی مقام اور منزلت ظاہر ہوتی ہو۔ حتیٰ جب ان سے تسبیح سے استخارہ چاہتے اور وہ دل میں کی گئی نیت کی بنیاد پر وضاحت سے نتیجہ بتاتے تو بھی اپنے لیے کسی مقام کے قائل نہیں ہوتے تھے۔ وہ سید ہاشم سے کہتے تھے، میں بھی آپ کی طرح ہوں، کیسے معلوم کہ آپ چند لوگ میرے بارے میں مبالغے سے کام نہیں لیتے ہوں گے اور قیامت کے دن وہ گلیوں میں جھاڑو دینے والا جاسم گزر جائے اور بہشت میں داخل ہو، جبکہ میں ابھی قیامت کے سورج تلے کھڑا ہوا ہوں۔ ان کا کام ہی خود کو نابود کر دینا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ نجف و کوفہ کے درمیان راستے میں گم ہو گئے اور جتنی کوشش کی نہیں انہیں راستہ نہیں ملا تھا۔ وہ اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر کہتے، ابو صالح المہدی ادرکنی۔ حضرت بقیت الاعظم علیہ السلام اس توسل کے جواب میں ان کے قریب آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، سید علی کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں، میں منزل کا راستہ گم کر بیٹھا ہوں۔ حضرت نے ان سے فرمایا، میرے پیچھے آ جاؤ۔ استاد نے اپنا سر جھکایا اور حضرت کے پیچھے چل پڑے اور پلک جھپکتے ہی خود کو گھر کے سامنے پایا۔ اس ماجرے کا اہم حصہ یہ کہ استاد نے فرمایا تھا، میں نے حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ایک لفظ گفتگو نہیں کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ کہنا نامناسب ہے۔ وہ خود کو اس قدر کمتر سمجھتے تھے، وہ اس حد تک اپنے نفس کی مراقبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دعائے سماعت کی جو تشریح کی تھی اس میں خود کو فانی جانی کا کہا تھا۔ اس طاقت فرسا غم کے ساتھ جو ہمارے وجود میں جنون کی حد میں جا بجا کر رہا تھا، ہم گھر کے قریب پہنچے۔ گھر سے رونے کی آواز سنی اور پڑوسیوں کو دیکھا جو گھر کے آس پاس کھڑے تھے۔ میں نے اپنا چہرہ گھمایا اور سید ہاشم کو دیکھا جو کہ ان کے پرانے دوستوں میں تھے۔ وہی تھے کہ جب استاد مجلس میں بیٹھتے اور آیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون کی زیر لب تلاوت کرتے اور حال فنا میں ڈوب رہے ہوتے اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں غلبہ توحید کی شدت سے گردش میں ہوتی تو استاد کو ٹھنڈا پانی پلاتے اور ان کا خیال رکھتے تھے، اور ان کے سوا کسی میں اس کام کی ہمت نہیں تھی۔ ہم ان کے اور محمد حسن کے ساتھ سرسمیہ گھر میں داخل ہوئے۔ اہل خانہ نے جو کہ ہمیں پہچانتے تھے راستہ بنایا تاکہ ہم استاد کے جس تک پہنچ جائیں۔ آقا کی زوجہ کے بین اور جگر فراش گریے کی آوازیں میرے دل کے درد کو دوبارہ دم گھوٹنے والے غم میں تبدیل کر رہی تھیں۔ ہم نے کمرے کا دروازہ اضطراب کے ساتھ کھولا۔ ہم نے استاد کے بدن کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ وہ آنکھیں کھولے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور ایک خشک لکڑی کی مانند اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے میرے، سید ہاشم اور سید محمد حسین کے درمیان ایک حیرت بھری خاموشی چھا گئی۔ ہم نزدیک گئے اور انہیں جو لگتا تھا 1000 سال پہلے اس دنیا کو ترک کر چکے ہوں غور سے دیکھنے لگے۔ سید محمد حسن جن کے آنسو خشک ہو چکے تھے زور سے بولے، دیکھیے۔ ہم نے ان کی انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا۔ استاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سانس میرے سینے میں رک گئی۔ یا عجائب، یہ موت نہیں تھی، یہ خلائے بدن تھا۔ طویل مدت کے لیے سید ہاشم نے، جو کہ خوشی سے لگتا تھا کہ ان کے پر نکل آئیں گے، گھر کے اندر کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آقا تجرد کی حالت میں ہیں، اہل خانہ سمجھے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بس سید ہاشم بھی وہی سمجھے تھے جو میرا خیال تھا۔ اپنی سانس جو گویا 100 سال میرے سینے میں رکی ہوئی تھی میں نے باہر نکالی، جیسے میری آنکھوں میں دنیا کے رنگ واپس آ گئے تھے۔ میں نے استاد کی آنکھوں میں موجود اشک کے قطروں کو دیکھا اور اس مرد کی عظمت میں ڈوب گیا۔ سید ہاشم تیزی سے اہل خانہ کے پاس گئے اور انہیں آقا کی سلامتی سے آگاہ کیا، اس جملے سے کہ آقا سلامت ہیں، پریشان نہ ہوں۔ اچانک سارا رونا اور بین کرنا ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کب تک اس حالت میں رہتے؟ سید محمد حسن کے ساتھ ہم نے پڑوسیوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیا تاکہ یہ ماجرا اس سے زیادہ نہ بڑھنے پائے اور مخالفوں اور دشمنوں کے کان میں یہ بات نہ پہنچے۔ کون ان کے احوال کو سمجھ سکتا تھا؟ بلکہ ان کے بہت سے شاگرد بھی ان عوالم سے بے خبر تھے۔
وہ ہر ایک سے اس کے مرتبے اور فہم کے مطابق برتاؤ کرتے تھے اور سب سے توحیدی حوالے سے گفتگو نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بعض شاگرد جو ان سے 10 سال سے رابطے میں تھے لیکن انہیں ان کی توحیدی نگاہ اور ان کے ملکوتی عوامل کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی، ہم انتظار کرنے لگے کہ استاد اپنی پہلی والی حالت میں واپس آ جائیں، لیکن ان کا یہ حال جاری رہا۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے ظہر تک، نماز مغرب تک وہ ایک مجسمے کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور صرف ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا وہ اس طرح کن حقائق کی سیر کر رہے ہیں۔ ان کی استعداد یہ تھی کہ وہ بلندی پر تھے اور کوئی انہیں نیچے نہیں لا سکتا تھا۔ سید بحر العلوم جو کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی عنایت کے حامل فقی تھے، ان کے احوالات میں سنا گیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کی یہ حالت 8 گھنٹوں تک جاری رہی تھی، لیکن استاد ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے اندر کا آتش فشاں اپنے معشوق کی تجلیوں میں کس حد تک جل رہا تھا۔ ان کے آنسو کچھ دیر کے لیے رکتے اور پھر بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے ابن فارس کے اشعار یاد آئے جنہیں وہ بہت پسند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر میں راز چھپانے والی زبان اپناؤں اور اپنے دل کے اسرار فاش نہ کروں تو میرے ابلتے ہوئے آنسو جلتے جگر اور سینے کی سوزناک سمندر کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ میرا راز عاشقی، وہ دلدادگی افشا کر رہے ہیں اور گداز شوق سے نکلنے والے شعلے میرے وجود کی سوزش اور عمیق دردوں کو آتش تر کر رہے ہیں۔ فروغ بستامی کہتے ہیں کہ اشک شب آہ سحر، خون دل اور سوز جگر، ڈرتا ہوں تیرے چھپے ہوئے راز آشکار نہ کر دیں۔ اور حافظ کہتے ہیں، ڈرتا ہوا شک میرے غم سے پردہ نہ اٹھا دے اور یہ مہر لگا راز ساری دنیا میں مشہور نہ ہو جائے۔ جس وقت میں فراق کی آگ کے شعلے سے نزدیک ہو جاؤں اور عشق آشکار کرنا چاہوں تو ایسے گریہ کروں کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طوفان نوح اور اسے نگل جانے والے 7 سمندر میری جان میں قید آنسوؤں کا ایک کنارہ تھے، اور ایسے جلوں اور جلاؤں کہ سب جان جائیں کہ ابراہیم خلیل کی عظیم آگ میرے اندر کے آتش فشاں کا کنایہ ہے۔ اور میں ایسے رویا کہ اگر فراق کی دہشت ناک انگارے میرے سینے میں شعلہ ور نہ ہوتے تو یقیناً میں اپنے آنسوؤں کے سیلاب و طوفان میں غریق عشق ہو چکا ہوتا۔ اور عجیب یہ ہے کہ اگر اشکوں کے یہ سمندر میری آنکھوں کے چشموں سے جاری نہ ہوتے تو عشق کے انگاروں کی سوزش میری تمام ہستی کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگرچہ درست ہے کہ یعقوب یوسف کے فراق میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے عزیز کے فراق میں جو بھی آہ و نالہ کیا وہ میرے دل میں فراق محبوب کے رنج کی نسبت بہت کم ہے۔ اور ایوب جن تمام بلاؤں اور امتحانوں میں مبتلا ہوئے، میں طریق فنا میں ان میں مبتلا ہوا۔ تمام سالک بیابان عشق میں جن مشقوں میں مبتلا ہوئے اور جنہوں نے انہیں ہلاک کیا، میری رنج و محنت کا معمولی حصہ ہے جس میں اپنے سلوک کے آغاز میں مبتلا ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتا رہا، اور اس محیر العقول حالت نے میری، سید ہاشم اور میرے بھائی کی آنکھوں کو مقام ولایت میں خود کو فنا کر دینے کی عظمت سے محبوط کر دیا۔ واقعاً حیدر کرار کون تھے کہ قاضی اس طرح ان کی تجلی کا مشاہدہ کرنے میں خود سے بے خود ہو گئے تھے۔ یہ عجیب حالت 3 دنوں تک جاری رہی اور آخر کار وہ نیستی کے ہنگامے سے اس خاکی بدن میں واپس آ گئے۔ ان کی سیاہ رنگ آنکھوں میں جو حق تعالیٰ کی تجلیات کا آئینہ تھیں جان آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اپنے رخساروں پر جاری آنسو صاف